نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم ایک نئی کتاب سے ابتدا کریں گے، کتاب بدء الخلق۔ بدء الخلق آغاز تخلیق کا، مخلوقات کا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مخلوق بنائی، اللہ تعالیٰ نے کون سی پہلے بنائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام جو اس کائنات میں کاریگری ہے تو اس کا بھی اس میں بڑا ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ آپ ذکر پڑھیں گے۔ اور یہ بھی بڑی ہی امیزنگ بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی ایک چیپٹر ہیڈنگ رکھی ہے، یہ بھی ایک کتاب رکھی ہے اپنی جامع میں کہ مخلوق کی ابتدا کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بڑی زبردست کتاب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ، تو اس میں بھی انہوں نے مخلوقات کی جو تخلیق ہے اور وہاں سے شروع کر کے اور پھر آدم علیہ السلام اور پھر ان کے اپنے زمانے تک کی ساری تاریخ انہوں نے لکھی ہے۔ وہ بھی کتاب بہت بڑی ایک اوریجنل سورس ہے، کلاسک سورس ہے پڑھنے والوں کے لیے اور ریفرنسنگ کے لیے۔ اور بہرحال یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کا وہ حصہ بیان کیا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول میں جو فرمایا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، الروم 27۔ اللہ وہی ہے جو خلق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے کا بیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے ابتدا کی ہے، اور ابتدا جب کی ہے تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، آؤٹ آف نتھنگ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے کسی بھی چیز کو، ہر مخلوق کو، صرف انسان کو نہیں بلکہ ساری کی ساری کائنات کو۔ وہ چیزیں جو ویزیبل ہیں اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیب میں ہیں، جو انویزیبل ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ کتنی وسیع کیوں نہیں، چاہے وہ کتنی اپیرنٹلی پاورفل کیوں نہیں، ان کو وہ ساری قوتیں اور طاقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ کے لیے مشکل پہلی مرتبہ بھی نہیں تھا، لیکن انسانوں کی سوچ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ایک دفعہ بنا لیں تو دوسری دفعہ وہ چیز آپ کو آسان لگتی ہے، وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا انداز بیان جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ایک دفعہ بنا لیا اس نے تو سیکنڈ ٹائم تو پھر اس کے لیے آسان بھی ہوگا، تو تم پھر دوسری دفعہ کے لیے اتنے شک میں کیوں پڑ جاتے ہو، تم دوسری دفعہ کے لیے اتنے ڈاؤٹ فل کیوں ہو جاتے ہو کہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کر سکتا جو اس نے پہلی مرتبہ کیا ہے۔ وقال الربیع بن خثیم والحسن کل علیہ ہین وہین وہین مثل لین ولین ومیت ومیت وضیق وضیق۔ اور یہ آپ نے کتاب و تفسیر میں بھی پڑھا تھا، صحیح بخاری میں، وہ گو کے ترتیب میں تو بعد میں ہے لیکن ہم کیونکہ پڑھ آئے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ کوئی بھی الفاظ یا کوئی آیت ذرا سی بھی کسی اس ٹاپک کے تابع آ رہی ہوتی ہے تو اس میں سے بھی الفاظ لے کر تو اس کو ذرا الیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی انداز رکھا ہے۔ ربیع بن خثیم اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابتدا اور اعادہ دونوں اس پر آسان ہے۔ ہین کو مشدد اور مخفف دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، مشدد یعنی ہین اور مخفف یعنی ہین۔ اسی طرح الغرض ہین اور ہین، لین اور لین، میت اور میتن نیز ضیق اور ضیق کی طرح ہے۔ افعینا، سورہ قاف آیت نمبر 15 کا یہ لفظ ہے، افعیا علینا حین انشأکم وانشأ خلقکم، کیا ہم تھک گئے، یعنی کیا ہمیں پہلی بار پیدا کرنے نے عاجز کر دیا تھا جب اس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے مادے کو پیدا کیا۔
افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. تو کیا ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کر کے؟ اور تھکن تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے ہی نہیں. یہ صفات سلبیہ میں سے ہے کہ وہ چیزیں جن کی نگیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نیگیٹو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اور ان میں سے ایک ہے تھکنا. وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی. یہ بھی سورہ قاف میں ہی آتا ہے نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب. بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور ہمیں کوئی تھکن لاحق نہیں ہوئی. اور یہ جو کرسچینٹی ہے اس کے اندر یہ کانسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھک گئے اور اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کیا. He created the heavens and the earth in 6 days and then he rested on the 7th day. تو یہ ریسٹ کا کوئی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کی صفات میں موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں سورہ قاف میں ہی، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل جو خرابی ہے وہ تو تمہاری اپنی سوچ میں ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہ شک میں ہے من خلق جدید، نئی دوبارہ پیدائش کے، یعنی شک تمہارے اپنے اندر ہے، اور اس شک کو دور کرنے کے لیے یا اس خلجان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو تمہارے اندر ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیوں کر ہوگا، اور دوسرے یہ کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ یہ ہو، اس لیے کہ جس نے جو بھیجا ہے آگے وہ اسی کے انتظار میں ہے، تو اسی طرح کے انجام کے انتظار میں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتے، دوسری دفعہ کا اعادہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اپنی جو شکوک و شبہات ہیں ان کی وجہ سے اس طرح کی لاجکس نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لغوب النصب، لغوب کے معنی تھکاوٹ اور مشقت کے ہیں. یہ فاطر میں بھی آیا ہے اور قاف میں بھی. اطوارا طوراً کذا و طوراً کذا ادا طورہ ای قدرہ. اطوارن کے معنی ہے کبھی ایک حال کبھی دوسرا حال. ادا طورہ کے معنی ہے وہ اپنی قدر و منزلت سے بڑھ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں جو مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ہم بھی مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف نسلوں کے، پھر اسی طرح سے کمپلیکشنز فرق ہیں، ہائٹس فرق ہیں، زندگی کے طریقے فرق ہیں، روٹینز فرق ہیں. تو اسی طرح آپ اگر مٹی کو دیکھ لیں تو مٹی کے کتنے رنگ ہیں، پہاڑوں کے کتنے رنگ ہیں، ویجیٹیشن کس کس طرح کی ہے. کوئی پھل ہوتا ہے جو آپ اپنے اس ملک میں ہی دیکھ لیجئے نا، تو پنجاب میں وہی پھل اگتا ہے تو اس کا ٹیسٹ، اس کا رنگ، اس کی جو ایک حیت ہے وہ فرق ہوتی ہے اس سے کہ جو آپ کے کسی اور صوبے میں اگ رہا ہوتا ہے، اور دونوں ہی بہت لذیذ ہوتے ہیں. تو اتوارا ورائٹی، ڈفرینٹ، کبھی کچھ. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفان بن محرز عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء نفر من بنی تمیم، بنو تمیم کا ایک گروہ آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنی تمیم، اے بنو تمیم، ابشروا، خوشخبری پاؤ. فقالو، تو انہوں نے کہا، بشرتنا، آپ نے خوشخبری تو دے دی ہمیں، فآتنا، اب ہمیں دیں بھی صحیح، اب ہمیں کچھ دیں بھی، یعنی دنیاوی لحاظ سے ہمیں کوئی مال و متاع بھی دیا جائے. خوشخبری تو ٹھیک ہے ہم نے لے لی. فتغیر وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. فتغیر وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. فجاءہ اہل الیمن، پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل یمن، یمن کے لوگ. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یمن سے، یا اہل الیمن، اے اہل یمن، اقبلوا البشرا، خوشخبری قبول کرو. اذ لم یقبلها بنو تمیم، جبکہ اس کو قبول نہیں کیا بنو تمیم نے. قالو، تو انہوں نے کہا، قبلنا، ہم قبول کرتے ہیں. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث بدء الخلق والعرش، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان فرمانے لگے
ابتدائے آفرینش یعنی مخلوق کی ابتدا سے یا کائنات کی ابتدا کے حوالے سے باتیں بیان فرمانے لگے اور عرش کے بارے میں باتیں بیان فرمانے لگے. فجاء رجل، تو ایک آدمی آیا، فقال، تو اس نے کہا، یہ ابراوی جو ہے نا عمران بن حسین وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی آیا اور اس نے کہا، یا عمران، اے عمران، راحلتک تفلتت، تمہاری جو سواری ہے وہ تو بھاگ گئی ہے، یعنی اونٹنی تمہاری بھاگ گئی ہے. لیتنی لم اقم، تو یہ اٹھ کر چلے گئے اپنی اس سواری کو ڈھونڈنے اور واپس لانے کے لیے، اور بعد میں پھر فرماتے ہیں کاش کہ میں نہ اٹھا ہوتا، جانے دیتا اس کو جدھر بھی وہ گئی، اس لیے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو باتیں بتائیں وہ میں نہ سن سکا. تو یہاں پر جب بنو تمیم کو قبول اسلام کی وجہ سے اخروی کامیابی کی بشارت دی تو انہوں نے اسے دنیا کے مال و متاع کی خوشخبری خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر آپ نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے تو آپ پھر ہمیں مال و متاع بھی دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حرص اور دنیا طلبی سے کچھ رنجیدہ بھی ہوئے، کچھ پریشان بھی ہوئے، اور وہ لوگ نئے نئے مسلمان تھے، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے دلوں کو تسلی کے لیے یا تالیف قلب کے لیے اس وقت آپ کے پاس مال دینے کو تھا نہیں، تو اس لیے آپ افسردہ ہوئے، واللہ عالم. لیکن بنو تمیم کے حوالے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو گروہ سخت ہوگا دجال کے مقابلے میں وہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. تو لہٰذا ٹوٹلی ہم ان کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ شاید انہوں نے کوئی بہت ہی غلط کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کو درست طریقے سے سمجھ نہیں آئی بات کی کہ یہ خوشخبری ہمیں کس بات کی دی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس خوشخبری کو یہی سمجھا کہ یہ تو اسی کی ہے، یعنی مال و متاع کی ہے، تو لہٰذا پھر اگر آپ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں تو پھر اب آپ ہمیں مال و متاع دے بھی دیں. اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ذرا تھوڑی شرح دیکھ لیں گے. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ألم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اونٹنی کو میں نے دروازے ہی پر باندھ دیا تھا. آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو. انہوں نے 2 مرتبہ کہا آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے، اب ہمیں مال بھی دیں. اس دوران میں یمن کے چند لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ اے یمن والو خوشخبری قبول کر لو. بنو تمیم نے اسے مسترد کر دیا ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بشارت قبول کی ہے. پھر وہ کہنے لگے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کے حالات پوچھیں. آپ نے فرمایا اول اللہ کی ذات تھی، اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز لکھ دی تھی، اور اسی نے ہی زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شخص نے آواز دی کہ اے ابن حسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی ہے. میں وہاں سے چلا گیا تو دیکھا کہ وہ اونٹنی سراب سے آگے جا چکی تھی. اللہ کی قسم میری خواہش تھی کہ کاش میں نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا ہوتا اور وہاں سے نہ اٹھتا تو بہتر تھا. تو بیسیکلی پچھلی حدیث بھی جو ہے وہ ذرا مختصر ہے اور اس میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن یہاں پر امام بخاری اس کو لائے اس لیے ہیں کہ یہ جو ابتدائے مخلوقات جو ہے اس کے بارے میں جو اہل الیمن نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی الواحد ہے، الاحد ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جلال والی بھی ہیں، کمال والی بھی ہیں. پرفیکشن کے لیول پر ہر صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پائی جاتی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوقات کی ابتدا اور ان کی انتہا کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ تاکہ ہمارا شعور اجاگر ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی بات فرمائی. اور عرش کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے اور رحمان اس کے اوپر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین یعنی سب سے بلند، اور اسی طرح سے اکبرھا سب سے بڑی، واعظمھا اور سب سے عظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی جو صفات بیان کی ہیں عرش کی، ان میں عظیم اور کریم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور یہ ہیوج ہے. یہ ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ساری کائنات کے اوپر یہ چھایا ہوا ہے. پھر اسی طرح سے کچھ اور احادیث ہم عرش کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ عرش کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. عرش نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ جنت تک. اچھا، ایک اور جو صفت ہے جو ہمیں قرآن میں پتہ چلتی ہے وہ سورہ البروج میں ہے، ذو العرش المجید. اب المجید جو ہے نا، اس کی دو قراتیں کی گئی ہیں، اور ایک قرات کے مطابق یہ ذو العرش یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ المجید ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے المجید، بزرگی والا. اور اسی طرح سے دوسری قرات جو ہے زیر کے ساتھ ذو العرش المجیدی، تو وہ العرش کی صفت بنتا ہے کہ عرش بزرگی والا ہے. تو یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی رنج و غم کی دعائیں ہیں کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کا وسیلہ پکڑتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذو العرش الکریم، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں یہ نام استعمال کرتے ہیں. پھر یہ مخلوقات میں سب سے اشرف بھی ہے، اشرف المخلوقات ہے وزن کے اعتبار سے بھی. اور اس میں آپ کو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے، اور وہ سب کو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طویل اذکار اور جائے نماز پر بیٹھ کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کے بعد فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے اس سارے عرصے میں 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اور وہ اس سے زیادہ ہیں جو تم نے ابھی تک کیا ہے، وزن میں اس سے زیادہ ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. عرش کے وزن کے مطابق، یعنی سب سے زیادہ جو وزنی کوئی مخلوقات میں سے چیز ہے تو اس کے وزن کے مطابق بھی اس میں تسبیح ہم نے کر دی اللہ تعالیٰ کی جب ہم نے یہ اذکار پڑھ لیے 3 مرتبہ. سورہ التوبہ میں آتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اسی طرح سے سورہ ہود میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں اور اس کا عرش پانی پر تھا. اب یہاں پر پانی سے مراد سمندر کا پانی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں سمندر کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نہ آئے. یہ جو بھی پانی ہے یہ تحت العرش ہے، ٹھیک ہے، عرش کے نیچے تھا جیسا اللہ نے چاہا. پھر عرش کے حوالے سے کچھ بڑی خوبصورت احادیث ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے دن اور رات میں جیسے بھی وہ چاہتا ہے. اور پھر اسی حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں یعنی مٹھی میں ہے یہ ساری کائنات، اور جس کو چاہے وہ بلند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ پست کر دیتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے 993. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی کی 3109
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمارا رب عز و جل کہاں تھا مخلوق کی پیدائش سے پہلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی عمائن. اب عمائن کا جو ترجمہ ہے وہ کلاؤڈز یا بادل یا اندھیرا یا واللہ عالم، یہ غیب کی چیزیں ہیں، ہم ان کو ان ٹینجیبل چیزوں سے ریلیٹ بہرحال نہیں کر سکتے. تو وہ بادلوں میں تھا اور اس کے نیچے بھی خلا اور اس کے اوپر بھی خلا تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا پانی کے اوپر. واللہ عالم. یہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کے اعتبار سے، یعنی ٹائم کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی ہم نہیں اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز میں انکلوز کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجتن، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو تم جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کے بیچوں بیچ ہے اور وہ جنت کا سب سے بلند حصہ ہے، اور یہ عرش الرحمن اس کے اوپر ہے، یعنی عرش الرحمن ہی اس کا آسمان ہے، یہ چھت ہے. واللہ عالم. اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، پھوٹتی ہیں، بہتی ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے عرش کی عظمت کے حوالے سے، جس طرح سے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الحاقہ میں فرماتے ہیں والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، کہ فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے. سو حاملین عرش فرشتے جو ہیں قیامت کے دن 8 ان میں سے اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کی کانوں کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کا ہے. اب 700 سال کس سپیڈ کے یہ ہم نہیں جانتے، یہ لائٹننگ کی سپیڈ ہے یا یہ ہواؤں کی ہے یا یہ کسی تیز دوڑنے والے جانور کی ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا کہ 700 سال تک کیا چیز جو ہے وہ ٹریول کرے. تو پھر وہ فاصلہ بنتا ہے کہ جو ایک حاملین عرش فرشتے کے کانوں کی لو اور کندھے کے درمیان ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ ان کا قول ہے، کہ جو آسمان دنیا اور جو آسمان دنیا سے اوپر والا آسمان ہے اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. اسی طرح ہر آسمان جو ہے ایک دوسرے سے 500 سال کے فاصلے پر ہے. 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. کرسی اور پانی کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر عرش اس پانی کے اوپر ہے. واللہ فوق العرش، اور اللہ اس عرش کے بھی اوپر ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور اس کے باوجود بھی وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہوتے ہو. سو اللہ تعالیٰ کا جو علو ہے وہ اس کے قرب کے منافی نہیں ہے. یہ آپ نے عقیدہ میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، علو ہونا اس کے ہمارے قریب ہونے کے یا ہماری معیت میں ہونے کے منافی نہیں ہے. ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ انصار کی ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، تو ایک ستارہ گرا، اور جیسے وہ شوٹنگ سٹار اور پھر وہ جیسے چمکتا ہے، تھوڑا جگمگاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ دور جاہلیت میں اس طرح کوئی شوٹنگ سٹار ہوتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی یہ اصل میں کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم کہتے تھے کہ آج کی رات ضرور کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ مر گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں پھینکے جاتے ستارے کسی کی بھی موت یا زندگی کی بنا پر، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے تسبیح کرتے ہیں.
پھر حاملین عرش فرشتوں کی تسبیح کے بعد تمام جو آسمان ہیں ان کے جو رہنے والے ہیں یعنی فرشتے وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ تسبیح اہل دنیا کے یعنی آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر جو حاملین عرش فرشتوں سے نیچے والے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں حاملین عرش سے ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے؟ تو وہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا حکم صادر فرمایا ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش کے پائے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے درمیان کبھی یہ جو تخییر ہے یعنی کسی کو دوسرے پر اس طرح سے فوقیت دینا کہ دوسرے کی تحقیر لازم آئے وہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوئے ہوں گے اور سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا، اور میں جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا پھر وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے اور ان کی وہ بے ہوشی جو دنیا میں ان کو آئی تھی فصعق موسیٰ فخر موسیٰ صعقہ کہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے تھے بے ہوش ہو کر، تو وہی ان کے لیے کافی ہو گئی اور ان کو بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی، واللہ عالم. پھر یہ ہے کہ عرش ہماری اس دنیا میں کچھ جو ہیپننگز ہیں ان کے ہونے سے عرش ہلتا بھی ہے. یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کب عرش کو ہلائے یا وہ کانپے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش ہل گیا تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر. انہی سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جنازے کو فرشتوں نے بھی اٹھایا تھا. پھر اسی طرح سے عرش کا سایہ بھی ہے، عرش کا سایہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا لیڈر. نمبر 2 ایک ایسا نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی. نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ ہی چپکا رہے، یعنی مسجد کے ساتھ لگا رہے، جب وہ وہاں سے نکلے تو دوبارہ اس کا واپس جانے پر دل کرے. اور نمبر 4 وہ 2 لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی خاطر اسی محبت میں وہ اکٹھے ہوئے اور اسی میں وہ جدا ہوئے. 5ویں وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اس کو ایسے چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. پھر ایک اور ہے 6 کہ وہ آدمی جسے ایک حسب نسب اور جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور 7واں وہ انسان کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، وہ رو پڑا. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر یاد کرنے سے ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی اور محرک نہیں، نہ دکھاوے کا اور نہ ہی کوئی جو ضروری نہیں ہوتا کہ دکھاوا ہی ہو، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اثر کرتی ہے سارا آپ کا ماحول بھی. کوئی رو رہا ہے یا کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو آپ کو رونا آ گیا ہے، وہ دکھاوا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کوئی خارجی محرک، کوئی فورس موجود ہوتی ہے. صرف اور صرف آپ کے اندر سے کوئی محبت اٹھے، صرف اور صرف آپ کے اندر سے اللہ کا ڈر اٹھے، یا صرف اور صرف اندر سے آپ کو آخرت کا خیال آئے اور آپ رو پڑیں، تو ایسا انسان جو ہے اس کا تقوی، اس کی توحید خالص، اس کا اخلاص للہ وہ ثابت ہو جاتے ہیں. تو ایسا انسان جو ہے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، کدھر ہیں وہ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے تلے، اور مراد ہے عرش کے سائے تلے میں جگہ دوں گا جہاں آج اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ ہے بھی نہیں. اس میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں، مثلاً عرش کے سائے تلے وہ جو 7 لوگوں کی کیٹیگری ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہیں لوگ، مثلاً جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اس کو قرض معاف ہی کر دیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ دیں گے. ایک واقعہ ایک صحابی کا پتہ چلتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا، کہ
ان کا قرض کسی نے دینا تھا. اب وہ جب وقت آ گیا قرض دینے کا تو وہ تقاضا کرتے تھے اپنے قرض کا، اور وہ آدمی جو ہے نا وہ چھپتا پھرتا تھا ان سے. تو ایک دن یہ اس کے گھر پہنچے اور اس آدمی کا بچہ نکلا. تو اس کے بارے میں پوچھا تو بچے نے کہا کہ وہ اندر ہے، کھانا کھا رہے ہیں، خزیرہ کھا رہے ہیں. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی باہر سے کہ اے فلان باہر نکلو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم اندر بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ باہر نکل آیا. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم میرے سے بھاگتے کیوں پھر رہے ہو، چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دوں یا میں تمہارا قرض اتار سکوں. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اللہ کی قسم واقعی تم اتنے تنگ دست ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. تو ابو قتادہ رو پڑے اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی بھی مقروض کو ذرا مہلت دی مزید یا اس سے قرض معاف ہی کر دیا تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہے وہ تقویٰ کہ جو انسان سے نیک عمل کرواتا ہے. کہ رونا تو عموماً وہ روتے ہیں نا کہ جن کے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں. یہاں رو وہ رہے ہیں کہ جنہوں نے لینا ہے، اور وہ رو پڑے ہیں کہ میرے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے. اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے ہی میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک کوئی جنازہ آیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب سچ بیت المال یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہوتا نہیں تھا، تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے. بعد میں تو آپ خود اسٹیٹ کی طرف سے ادا کروا دیتے تھے نا کوئی مقروض اگر اس طرح وفات پاتا. تو کسی نے کہا کہ ہے اس کے اوپر قرض. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھ لو. تو اس وقت بھی یہی ابو قتادہ آگے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا اس کا قرض، آپ پلیز اس کی نماز جنازہ پڑھیے. اس لیے کہ یہ سچی خیر خواہی یہ تھی کہ ہمارے جو یہ بھائی دنیا سے رخصت ہوا ہے، ایک تو یہ مقروض گیا ہے دنیا سے، اوپر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی مستحق نہ رہے، تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے کوئی اشعار بھی لکھے ہیں کہ جس میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں وہ افعال، وہ صفات کے جو انسان کو عرش کے سائے تلے جگہ دلاتے ہیں، ان 7 کے علاوہ بھی وہ جو 7 والی حدیث ہے نا. تو ایک تو ہو گیا نا کسی تنگ دست کو مہلت دینا. پھر ایک اور ہے جو کسی غازی کے لیے کوئی تیاری کروا دے، اس کو اسپانسر کر دے، اور یا اس کی تلوار، اس کی گن، اس کے یونیفارم، اور پھر اسی طرح سے یہ کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی کوئی حفاظت، کوئی اس کا ان کی ضروریات کو پورا کرے. اور اسی طرح سے جو کسی مکاتب کی مدد کرے، اور مکاتب وہ غلام کے جس کا اپنے آقا کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں اتنا اتنا دے دوں گا پھر تم مجھے آزاد کر دینا، تو اس مکاتب کی مدد کرے کہ یہ لو تم لو اور اپنے آقا کو دو اور اپنی جو ہے گردن آزاد کرواؤ. پھر اسی طرح سے سچا تاجر جو اپنے قول میں اور اپنے فعل میں سچا ہوگا تو وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن. پھر عرش کے اوپر کچھ لکھا ہوا بھی ہے، فوق العرش لکھا ہوا بھی ہے. اب فوق العرش کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو انشاءاللہ اس کی ہم تشریح دیکھ لیں گے جب اس حدیث پر آئیں گے. پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ عرش کے نیچے کوئی خزانہ ہے. وہ کیا خزانہ ہے کہ جس میں سے یہ آیات عظیم جو ہیں نکلی ہیں. مزید وہاں کیا کیا ہے واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آیات سورۃ البقرہ کی آخری مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں جو میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. پھر ایک اور بھی بات ہے اور وہ یہ ہے جس پر علماء کا اجماع ہے، وہ یہ کہ عرش نے فنا نہیں ہونا. یہ ان مخلوقات میں سے ہے کہ جنہوں نے فنا نہیں ہونا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں سے جو مخلوقات فنا نہیں ہوں گی کلی طور پر، جیسے جنت ہے، جیسے جہنم ہے، اسی طرح عرش بھی ہے. پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کو موت اور فنا نہیں آئے گی، اور وہ ہے
جہنم اور جہنم کے رہنے والے، لوح محفوظ، قلم، کرسی اور عرش. بہرحال 7 لکھا ہوا ہے، لیکن جو گنتی یہاں پہ ریٹن ہے وہ تو 6 کی ہے، واللہ عالم. پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ عرش کے گرد تسبیح اور تحلیل اور تحمید کرتے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اور وہ گھومتے ہیں عرش کے گرد، عرش کو اٹھائے ہوئے بھی ہیں اور گھوم رہے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ آتی ہے، سبحان اللہ. اور پھر جو انسان دنیا میں اذکار کرتا ہے وہ اذکار کرنے والے کا ذکر بھی کرتے ہیں وہ حاملین عرش فرشتے. تو بہرحال عرش کے لحاظ سے ابھی فی الحال اتنی معلومات میرا خیال ہے کہ کافی ہیں، تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بیان کرنا شروع فرمایا حتیٰ کہ جنتی اپنی منازل میں اور اہل جہنم اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے. یعنی آپ سوچیں کہ اتنی لمبی ڈیٹیل، یہ بھی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے جامع کلمات تھے نا، آپ تھوڑی بات میں بہت بڑے بڑے مفاہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر لیتے تھے. تو آپ نے ایک سٹنگ میں ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تفصیل بیان فرمائی. جس نے اس تفصیل کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بھولنا تھا تو وہ بھول گیا. تو صحیح مسلم میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ دیا، پھر نماز عصر پڑھی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب کا سب بیان فرمایا. ہم میں سے زیادہ عالم وہ شخص تھا جو ان باتوں کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اتنے قلیل وقت میں قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، جوامع الکلم میں سے ہے. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة عن ابي احمد عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یشتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، وما ينبغي له ان یشتمنی، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا، اس کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے. وَيُكَذِّبُنِي، اور وہ جھٹلاتا ہے مجھے، وما ينبغي له، اور نہیں تھا اس کے لائق، اس کا حق ہی نہیں تھا. اما شتمه فقوله، تو جو گالی ہے وہ کیا ہے، اس کا یہ کہنا ان لی ولدن، کہ میرا کوئی بیٹا ہے، میری کوئی اولاد ہے. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي، اور جو تکذیب ہے میری، یعنی جو وہ میری تکذیب کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے لیے اتنی بڑی بات قرار دیتے ہیں کہ اس کو گالی قرار دیتے ہیں کہ کوئی کہے کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے. اور سورہ مریم میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اس بات سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے. کیونکہ اولاد جو ہے یہ نصارہ نے بھی بنائی، یہود نے بھی بنائی، عزیر ابن اللہ انہوں نے کہا، اور نصارہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اور پھر بعض مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور اس میں پھر وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی اولاد بناتے ہیں تو پھر آپ اس کو مشابہت میں اور جنس میں اس کے
مطابق کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اسی طرح سے یہ کہنا کہ یہ تو بڑا ہی بعید از قیاس ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا ہیہات لما توعدون، یہ تو بڑا ہی بعید از قیاس ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہے یہ فنا ہو جائے گا، اور فنا ہونے کے بعد یہ سارا کچھ دوبارہ زندہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کتنی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے یہ جو ڈیتھ ہے نا پلانٹس کی، خزاں آتی ہے، آٹم آتی ہے اور ڈیتھ ہوتی ہے پلانٹس کی، اور اس کے بعد زمین جو ہے وہ اپنے وقت پر دوبارہ سبزہ اگاتی ہے، وہی جو مرا ہوا درخت ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ویجیٹیشن کا اگنا ہے، اسی طرح سے کمپیئر کیا گیا ہے انسان کے حیات بعد الموت کو، بعث بعد الموت کو، اور زمین ہی سے انسان اگے گا۔ اور ایک حدیث میں تو صاف ہے کہ تم زمین سے ایسے اگو گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سب خلق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اسی کے پاس عرش پر ہے یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ عرش کی تخلیق قلم سے پہلے ہوئی۔ قلم نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے نا، اس میں علماء کا تھوڑا اختلاف ہے نا، بعض یہ کہتے ہیں کہ قلم سب سے پہلے تخلیق ہوا ہے، لیکن دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عرش پہلے تخلیق ہوا ہے، قلم بعد میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو قلم کو حکم دیا گیا نوشتہ تقدیر کو تحریر میں لانے کا، وہ ہے جو سب سے پہلا کام قلم نے کیا ہے۔ اور رحمت کے غالب ہونے کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، رحمت کے مستحق لوگ غضب کے مستحق لوگوں سے زیادہ ہوں گے ہمیشہ، اور نمبر 2 یہ کہ رحمت ایسے لوگوں پر بھی ہوگی جنہوں نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں، جبکہ غضب اللہ کا صرف ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے بھی ابتدائی خلق کو ثابت کیا ہے، اور عرش کو کہ مخلوق جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی لکھ دی، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے رقم کر دی کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ اچھا، اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کو تھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس کی رحمت عامہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اسی رحمت عامہ کی وجہ سے وہ کافر کو رزق دیتا ہے اس دنیا میں، اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کو اس کی عمر میں، اس کی اس دنیاوی زندگی میں کئی آسائشیں اس کو چکھا دیتا ہے، اس کو اس دنیا میں ٹھکانہ دیتا ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا کمپیئر کریں اس چیز سے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ایسی ہے کہ جس سے ہر فاجر و فاسق بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوائیں، اللہ تعالیٰ کے پانی، اللہ تعالیٰ کی زمین، اس کو کس کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ خاص رحمت کیسی ہوگی، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کرے گا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور خفیہ بھی۔ سو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ کو دیکھ کر رحمت خاصہ کا ذرا اندازہ اگر کوئی انسان لگائے تو اس کو سمجھ آئے کہ جو یہ عام رحمت ہے تو خاص تو ظاہر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔
پھر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مزید کوئی اور خاص کتاب ہے، واللہ عالم، کہ جس کی بہت ہی بڑی کوئی شان ہے، بڑی کوئی قدر و مقدرت والی یہ کتاب ہے، واللہ عالم، لیکن علماء نے لوح محفوظ ہی کہا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، ٹھیک ہے، ایک جگہ پر سبقت لے گئی ہے اور ایک جگہ پر ہے کہ غالب آ گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی غضب اور رحمت کے درمیان کو ہونا، تو رحمت جو ہے وہ سبقت لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نرمی اپنی مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کا لطف مہربانی اپنی مخلوق کے لیے اس کے انتقام سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، اس کے انتقام سے کہیں زیادہ بڑی شے ہے اللہ تعالیٰ کا لطف اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو پیدا ہی کیا ہے اور اس کی جو تکمیل کی ہے اور اس کو جو مضبوط بنایا ہے اور اس کی جو ترتیب بنائی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی علامت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے محبت ڈالی ہے اس دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی فطرت کے خلاف جب انسان جاتا ہے تو پھر کیسے کیسے بھیانک جرائم ہوتے ہیں۔ میں کل ہی پڑھ رہی تھی، انڈیا کی کوئی نیوز تھی کہ ایک کوئی کپل تھا ینگ، اور ان کی آپس میں سپریشن ہو گئی، اور عدالت نے کسٹڈی بچے کے 4 سال کے بچے کی کسٹڈی ماں کو دے دی، اور باپ کو یہ حق دیا کہ ہر سنڈے کو وہ اپنے بچے کو مل سکے گا۔ اب وہ جو عورت ہے، وہ جو ماں ہے، اس کو اتنا زیادہ اس بات کا غم اور دکھ اور غصہ تھا کہ جو میرا ہسبینڈ ہے اس کو بچے کو سنڈے کو ملنے کی بھی کیوں اجازت دی گئی ہے، تو اس نے وہ 4 سال کا بچہ جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ اور پوری وہ سٹوری تھی کہ کس طرح کتنا کولڈ بلڈڈ اس نے اس کو مرڈر کیا ہے بچے کو، اور کس طرح پھر وہ اس کو کسی چیز میں ڈال کر اور پھر ٹریول کر رہی تھی، بہرحال پھر پکڑی گئی، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال جب انسان اپنی فطرت سے انحراف کرتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، ورنہ ادروائز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت اور رحمت جو ہے وہ ڈال رکھی ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت اور غضب دونوں کی صفات موجود ہیں، لیکن ان صفات کو ہم بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر تعطیل کے ہم مانیں گے۔ تشبیہ کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ فلاں جیسی ہے، ماں جیسی ہے، ماں جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں اس سے زیادہ ہے اور کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، ولا تمثیل، اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی، ولا تعطیل، اور اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کرسچینٹی میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ از اونلی کیپیبل آف لونگ، گاڈ از اونلی کیپیبل آف لونگ، ہی از ناٹ کیپیبل آف ٹیکنگ ریونج، ہی از ناٹ، یہ میں نے خود سنا ایک دفعہ، وہ کوئی خاتون کہہ رہی تھی، ہی از ناٹ کیپیبل آف بینگ اینگری، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ چلیں آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔